افغانی پاکستان سے کیوں ناراض ہیں؟ وہ غلطیاں جن کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ 7 ستمبر 2022 پاکستان نے شارجہ میں کھیلے گئے ایشیا کپ کے سنسنی خیز کرکٹ میچ میں افغانستان کو شاندار انداز میں شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ اس شکست پر افغان عوام کا شدید رد عمل دیکھ کر کرکٹ شائقین الجھن کا شکار نظر آئے۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ افغان عوام میں پاکستان کے حوالے سے اس قدر نفرت کیوں بھری ہے؟ آخر وہ دیگر ٹیموں سے بھی تو میچ ہارے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، بلکہ ورلڈ کپ 2019 کے موقع پر بھی انگلینڈ میں پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے آئی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیڈیم کے اندر اور باہر افغانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ یہ مناظر دنیا کے سامنے حیران کن تھے۔ آج تک کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا سب سے بڑا حریف انڈیا ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایک دوسرے کا سر پھاڑنے اور کرسیاں پھینکنے والے واقعات کبھی رونما نہیں ہوئے۔ پاکستان سے افغانوں کی یہ نفرت صرف کرکٹ کے میدان تک محدود نہیں ہے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل کی موت پر بھی بہت سے افغان باشندوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ دارالحکومت کابل اور کئی دیگر بڑے شہروں میں متعدد افغان باشندوں نے جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی موت کی خبر پر خوشی مناتے ہوئے سڑکوں پر رقص بھی کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 40 لاکھ کے قریب پناہ گزینوں کو 4 دہائیوں تک پناہ دینے کے باوجود ہم افغان عوام کو اپنا گرویدہ کیوں نہیں بنا سکے؟ آخر کیوں ان کے دل جیتنے میں ناکام رہے؟ سینئر کالم نگار سلیم صافی نے اپنے تازہ ترین کالم میں اس سوال کا تفصیل سے جواب دیا ہے۔ سلیم صافی لکھتے ہیں کہ طالب ہو یا لبرل، ڈیموکریٹ ہو یا خلقی اور پرچمی ہو، ہر افغانی کابل جا کر پاکستان کا مخالف کیوں بن جاتا ہے؟ یہ سوال ہر اس فورم پر جہاں افغانستان زیر بحث ہو پوچھا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں طالبان سے متعلق یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ جہاں کوئی بحث ہو، پاکستانی بڑی معصومیت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ طالبان کے لیے تو پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہیں پناہ دی تو آج پھر وہ پاکستان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ پاکستان کے وہ وزیر جنہوں نے طالبان کی فتح پر جشن کے ٹویٹ کیے اور بیانات دیے تھے، وہ بھی طالبان کو احسان فراموش کے طعنے دے رہے ہیں۔ اسی لیے آج ضروری سمجھا کہ افغانوں کے اس رویے کی وجوہات بیان کروں۔ وجوہات کی نشاندہی کرتے ہوئے سلیم صافی لکھتے ہیں کہ دراصل ہم نے باری باری ہر افغان سے بے وفائی یا دشمنی کی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے، اور ہم ماضی میں جھانکے بغیر صرف حال میں ہی رہ کر رائے قائم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں بے وفا نظر آتے ہیں۔ ماضی بعید میں یہ ہوا کہ پاکستان کے قیام کے وقت افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور یہاں سے اس تربور ولی یعنی فرسٹ کزن کا تعلق آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ تربور پشتوں میں فرسٹ کزن کو کہتے ہیں۔ میرے نزدیک دونوں کا تعلق بھائیوں کا ہے اور نہ دشمنوں کا۔ جو کمزور کزن ہوتا ہے اس کی زیادہ زبان چلتی ہے اور طاقتور کزن خاموشی سے کام لیتا ہے۔ 1971 اور 1965 میں افغانستان کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ حساب برابر کرتا، لیکن کزن ہونے کے ناطے افغانستان نے ایسا نہیں کیا۔ سلیم صافی کے بقول ایک تو معاملے کا یہ پہلو ہے، لیکن ایک اور حوالے سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں افغان قوم 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ خلق اور پرچم سے وابستہ تھا، جبکہ دوسرا حصہ مجاہدین سے۔ اب جب پاکستان مجاہدین کا ساتھ دے رہا تھا اور ان کو پناہ دے رکھی تھی، تو نتیجتاً خلق اور پرچم پارٹی سے منسلک افغان ہمارے دشمن بن رہے تھے، کیونکہ ہم ان کے دشمن یعنی مجاہدین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یوں آدھے افغان تو ہم سے مجاہدین کی وجہ سے ناراض ہو گئے، پھر مجاہدین آپس میں لڑ پڑے، لیکن غیر جانبدار رہنے کے بجائے ہم نے احمد شاہ مسعود اور دیگر مجاہد لیڈروں کے بجائے گلبدین حکمت یار کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ جب ہم احمد شاہ مسعود اور مجددی وغیرہ سے لڑنے والے حکمت یار کو سپورٹ کر رہے تھے، تو وہ سب ہمارے احسانات بھول گئے اور پاکستان کو دشمن کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ گلبدین حکمت یار کے خلاف طالبان میدان میں نکلے تو پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے گلبدین حکمت یار اور ان کے فالوورز ہمارے مخالف بن گئے۔ پھر 9/11 کے بعد کی صورتحال سے مجبور ہو کر پاکستان نے طالبان کا ساتھ چھوڑ دیا، جسے طالبان اپنے ساتھ بڑی بے وفائی قرار دے رہے ہیں، اور وہ سب بھی ہم سے ناراض ہو گئے۔ آگے چل کر سلیم صافی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پاکستانی مفادات کے خلاف کام شروع کیا تو پاکستان نے در پردہ طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، لیکن ہماری امریکہ کو سپورٹ اعلانیہ جبکہ طالبان کو سپورٹ خفیہ تھی۔ یوں دنیا بھی ہم سے ناراض رہی اور طالبان بھی۔ سلیم صافی کے مطابق ایک اور غلطی جس کا ہم ارتکاب کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم افغانوں کو کابل جانے کے بعد بھی ان نظروں سے دیکھتے ہیں جن سے پاکستان میں دیکھا کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر وہ پناہ گزین اور وہاں پر حکمران ہوتے ہیں۔ جو بھی افغانستان کا حکمران بن جاتا ہے تو وہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ پاکستان کا آدمی نہیں ہے، پاکستان کے خلاف بولنے لگتا ہے تاکہ افغان عوام اسے خود مختار سمجھیں۔ دوسری طرف پاکستانی اسے ہجرت کے دنوں کے احسانات کے دانے دے کر تحکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے سلیم صافی لکھتے ہیں کہ جو لوگ افغان طالبان کی آمد سے بے گھر ہو گئے اور دنیا بھر میں پھیل گئے، وہ طالبان کو پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں اور اپنی حکومت اور ملک سے بے دخلی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ یوں وہ سبھی پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔
ये लोग तालिबान को दिफाई पोजीशन पर ले आए हैं और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अफगानों पर साबित करें कि वो पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बल्कि आज़ाद और खुद मुख्तार हुक्मरान हैं। कॉलम निगार ने तवज्जो दिलाई कि गौर से देखा जाए तो जो महाजरत के दिनों में पाकिस्तान के ज़्यादा करीब रहा वो ज़्यादा इसके खिलाफ बोल रहा है ताकि उनके ऊपर से इल्ज़ाम ख़त्म हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उनकी फतह का जश्न मनाकर उनकी पोजीशन को अपने लोगों में मजीद मशकूक बनाया। ऊपर से टीटीपी के मामले पर चट मंगनी पटबिया वाला रवैया अपनाया। जनरल फैज हमीद खुद भी गए और सूबाई हुकूमत का एक वफ्द भी भेजा। उन्हें ये गलतफहमी थी कि वो टीटीपी वालों को बंदे हाथों के साथ पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है तो टीटीपी वालों ने उनके लिए जानें दी हैं। वो उनके साथ नजरियाती रिश्तों में बंधे हुए हैं और उनके अमीरुल मोमिनीन की बैत कर चुके हैं। सलीम साफी के मुताबिक अफगान तालिबान अगर इस मामले में फौरी पाकिस्तान को डिलीवर करते तो उन पर पाकिस्तान की कठपुतली होने का इल्ज़ाम मजीद पुख्ता हो जाता। दूसरी तरफ उस वक्त उनका कंट्रोल भी इतना मजबूत नहीं हुआ था और शायद वो चाहते भी तो टीटीपी वालों को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते थे। कॉलम के इख्तिताम में सलीम साफी ने लिखा कि इस वक्त भी तालिबान इस पोजीशन में नहीं है कि टीटीपी वालों को हाथ से पकड़कर पाकिस्तान के हवाले कर दें, लेकिन टीटीपी वाले इमारात इस्लामी के असर से मुकम्मल आज़ाद भी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की बैत कर रखी है। सीनियर कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? क्या ये गलतियाँ पाकिस्तान से शदीद नफरत का जवाब हो सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।